بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بہت ساری ہماری پریس کانفرنس جو لوکل ہمارے کچھ ادارے ہیں، کمیونٹی ممبرز ہیں، انہوں نے کی۔ ہم ویٹ کر رہے تھے تھوڑا سا کہ ہم تھوڑا سا ڈیفینس کریں۔ آج کی جو پریس کانفرنس کے لیے ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے اپنی کمیونٹی کو، چاروں صوبوں سے لوگ ہیں ہمارے پاس، سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی سے، پنجاب سے۔ آج ہم لوگ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، جو کہ یہ ہے جو شرعی عدالت نے ہمارے ساتھ ہماری ہیومن رائٹس کی لاء کی طرف سے وائلیشن کی ہے، اس کے لیے آج ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد تھا کہ چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو، کیونکہ صرف اپنے اپنے صوبے میں جو سب لوگ لوکل سطح پہ کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ سارے صوبے مل کے جو کمیونٹی کے نمائندے ہیں ان کو بلائیں، ان کی رائے لے کے سارے اکٹھے ہو کے اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی رائے عمل بن سکے۔ جو ہماری لاء کے بارے میں وائلیشن ہوئی ہے، جو شرعی عدالت نے کی ہے، ہم لوگ اس کے اگینسٹ کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم سے پہلے ہی کچھ نہیں ملا، تو اس کے بعد جو کچھ ملا بھی تھوڑا بہت وہ بھی چھین لیا گیا، اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اسی ریاست کے میں ہم لوگ بھی رہتے ہیں اور اسی ملک کے ہم لوگ شہری ہیں، اور ہم لوگ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے، یا ہمارے لاء میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ہٹا دیا گیا۔ صرف ابھی تک تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں تھا، صرف ایک لاء ہی بنا تھا، اس کے اوپر تو امپلیمنٹ بھی نہیں ہوا، اور اس کو بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ ہم لوگ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر لیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسجینڈر کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس لیے ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت تھی سب کو، اس لیے ہم چاروں صوبوں سے اپنی اپنی سارے صوبوں کی بات کریں گے۔ میں دعوت دیتی ہوں نیاب علی کو کہ وہ اب بات کریں اسی لاء کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور ہماری بات کو سن رہے ہیں، کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی کی جو موومنٹ ہے ملک پاکستان میں، اس میں میڈیا کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے، اور ہمیشہ لاہور پریس کلب میں جب بھی ہمیں آنے کا موقع ملا، بات کرنے کا موقع ملا، تو آپ سب کی طرف سے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آیا، اور ہم نے اخباروں میں بھی جو خبریں دیکھی اس کا ہماری پالیسی کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا۔ تو میں اپنی بات کہنے سے پہلے آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اسلام آباد سے میرا تعلق ہے، اور یہ جو وفاقی شرعی عدالت کا جس فیصلے کے اوپر ہم آج بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی کمیونٹی کا پرسپیکٹیو آپ کو بتا رہے ہیں، اس کیس کے اندر بطور رسپونڈنٹ ایک پارٹی کے طور پر میں وہاں پہ موجود بھی تھی اور اس کیس کو لڑ بھی رہی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگوں کے انسانی حقوق، جو خواجہ سراؤں کو جینے کا حق، صحت کا حق، تعلیم، روزگار، اور وہ تمام حقوق جو کہ بطور پاکستانی شہری مرد و خواتین کو حاصل ہیں، ہم ان کو بچا سکیں اور ہم خواجہ سرا کو برابری دلا سکیں۔ لیکن کچھ سیاسی محرکات نے، جس میں میرے کچھ اور ساتھی بھی اس کے اوپر بات کریں گے، کچھ سیاسی محرکات نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنے سیاسی فائدے کے لیے انہوں نے ہمارے جیسی مظلوم کمیونٹی کو استعمال کیا، اور جب انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور تمام میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا ان محرکات کی طرف سے، جس پہ خواجہ سرا کمیونٹی نشانہ بنے۔ ہمارے ساتھی اس فیصلے کے بعد، اس ساری سازش کے بعد، نہ صرف قتل ہوئے، ہمارے اوپر حملے ہوئے، ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ غیر محفوظ قرار پائے۔ تو یہ جو چیزیں ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑا، اور جس اذیت سے اور جس کرب میں ہماری کمیونٹی اس وقت مبتلا ہے، ہم چاروں صوبوں سے اور وفاق سے اس وقت موجود ہیں، اور ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے کہ خواجہ سرا کمیونٹی اپنے ساتھ ہونے والے مظالم پہ بالکل بھی خاموش نہیں رہے گی۔ ہم وہ ہر فورم، وہ خواہ کوئی بھی فورم ہو، ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے اور ہم اس وقت پہنچیں گے۔ دیکھیں، ابھی الیکشن کا سال ہے، ابھی الیکشن ہونے والا ہے، تو اس جو الیکشن کے وقت میں ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے خواجہ سرا ساتھیوں کے اوپر اور مظالم بڑھیں گے، کیونکہ
اس ملک کے اندر جو ووٹنگ سسٹم ہے, جو ووٹ بینک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس بیس کے اوپر بنتا ہے. تو اس میں کچھ سیاسی جماعتیں, جن کا میں بالکل نام لینا چاہوں گی, جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام, انہوں نے لیڈ لی ہے خواجہ سرا کمیونٹی کے قانون کے خلاف, اور وہ ایک سیاسی پروپیگنڈا پھیلا کے ہماری ذات کے اوپر کیچڑ اچھال کے اور ووٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی کہ جب خواجہ سرا آپ کسی ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر یا گوگل کے اوپر لکھتے ہیں, آپ کو اس سے جڑے ہوئے ہمارے مسائل نہیں نظر آئیں گے. آپ کو خواجہ سرا, خسرا, زنانہ کسی سیاسی رہنما کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا. لوگ ہماری کمیونٹی کا نام گالی دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ہماری کمیونٹی کو آج کل انہوں نے سیاسی گالی بنا دیا ہے. تو جو ہے وہ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے برابر کے شہری ہیں, ملک پاکستان کے شہری ہیں. ہمارے پاس بھی وہی شناختی کارڈ ہے جو اس ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہے. تو وہ ایک بنیادی چیز جو ہمیں آپ کے برابر کھڑا کرتی ہے. تو کوئی بھی شخص, نہ کوئی مذہب, نہ کوئی ذات, نہ کوئی ریاست ہم سے جینے کا حق لے سکتی ہے, اور نہ ہمیں وہ قتل کر سکتی ہے. تو بس ایک بات کے ساتھ میں اپنے ساتھی کی طرف جاؤں گی کہ میرے کچھ سوالات ہیں, وہ یہ ہیں کہ کون سا مذہب ہے جو انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو انسانوں کی تذلیل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو چاہتا ہے کہ انسان معاشرے کے اندر رسوا رہیں؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ خواجہ سرا افراد سڑکوں کے اوپر بھیک مانگیں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ خواجہ سراؤں کا نام گالی بنا دیں؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارو. تو یہ جو بیسک ایتھکس اور رسپیکٹ ہے, یہ تمام مذاہب کے اندر بھی موجود ہے, ہمارے آئین پاکستان کے اندر بھی موجود ہے. تو ہماری سیاسی جماعتوں کو, حکومت پاکستان کو, ان کو چاہیے کہ اس وقت خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. ہم سب شانہ بشانہ ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنی جو ہے وہ جنگ لڑتے رہیں گے. تو میری جو ساتھی ہیں خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے, فرزانہ جان صاحبہ, میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے صوبے کا پرسپیکٹیو بیان کریں. ایک منٹ پلیز, آپ بات کیجیے, لیکن ذرا یہ ہماری رائے بھی ہے, یہ ہماری رائے بھی ہے, تھوڑا سا بریف کر دیں فیصلہ آیا کیا ہے اور اس فیصلے سے آپ کے کیا کیا جی. اچھا, یہ میں کوئکلی 2 منٹ میں بتا دیتی ہوں, اس کے بعد پھر ہمارے ساتھی ایک مرتبہ بات کر لیں تو پھر آپ کے تمام کوسچنس کو ہم آنسر کریں گے. وی آر ہیئر. جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے, اس فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ ہے, جو قانون ہے, وہ اسلام کے متصادم ہے, اور اس میں جو شناخت ہے خواجہ سراؤں کی, اس کو جو ہے وہ اسلام نہیں مانتا. اس وجہ سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے. تو یہ بیسکلی وہ قانون جو کہ خواجہ سرا افراد کو بنیادی حق دیتا تھا, صحت, تعلیم, روزگار, برابری, نان ڈسکریمنیشن کے, انہوں نے اس قانون کو کہا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے, جس کے اوپر ہم لوگوں نے آرگومنٹس دیے, ہم لوگوں نے بات کی, ہم نے سائنٹیفک ریسرچ, اسلامک ریسرچ, بہت سے علماء کرام کے فتویٰ جات, عالمی اسکالرز, ان کے ہم نے وہاں پہ پریزنٹ کیے. لیکن وہ ایک جلدی کا فیصلہ جتنی جلدی میں آیا, کیونکہ اس ٹائم جو آنریبل چیف جسٹس صاحب تھے, اس دن وہ ریٹائر ہو رہے تھے, تو انہوں نے بغیر آرگومنٹ سنے, بغیر آرگومنٹس کوٹ کرتے ہوئے جلدی کا فیصلہ دے دیا, اور صرف ایک سیاسی جماعت کے انفلوئنس میں آ کے جو ہے وہ انہوں نے ہمارے حقوق سلب کرنے کی کوشش کی. تو یہ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو چیلنج کرنے کے لیے بہت سے فورم موجود ہیں, ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں. تو سوالوں کی طرف آئیں گے. میں پہلے تمام جو ہمارے چاروں صوبوں سے اور وفاق سے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بات کر لیں 2-2 منٹ, تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، خاص کر جو میڈیا کے ساتھی ہے، کیونکہ جب بھی ہم لوگوں نے آواز اٹھایا تو آپ لوگوں نے، اللہ نے ساتھ دیا اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اور ہمارا آواز جو ہے وہ دور کنٹریوں تک پہنچایا۔ بات کریں گے، اگر میں کے پی کے بارے میں بولوں تو جب سے شریعت عدالت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو آپ یقین کریں کہ میں اگر آپ کو موبائل فون دوں تو یہ پریس کانفرنس جگہ پہ رہ جائے گا اور آپ فیارے گرنے پہ شروع ہو جائیں گے اور ویڈیو دیکھنے پہ شروع ہو جائیں گے۔ ابھی جو ہے 2-3 دن پہلے علماء کرام نے فیصلہ سنایا کہ جس شادی میں ہمارے کے پی میں جس شادی میں خواجہ سرا فنکشن کریں گے تو اس کا ہم نہ نکاح پڑھوائیں گے اور نہ اس کا ہم جنازہ کروائیں گے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ حقوق ہمارے چھینے گئے، اور جو حقوق چھینے گئے اس سے خواجہ سرا ٹوٹ گئے، کیونکہ خواجہ سراؤں پہ تشدد شروع ہو گیا، خواجہ سراؤں کے قتل عام شروع ہو گیا، خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کیا جا رہا ہے وہاں سے، اور یہی ہر پولیس اسٹیشن میں کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کو جو ہے اس علاقے سے جو ہے نکالا جائے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اگر شریعت عدالت کورٹ یہ فیصلہ سنانے کے بجائے یہ کہتا کہ نہیں، اگر ہم وہ جو ہے 2018 کا جو ہیڈ ہے وہ ہمارے قانون میں یا ہمارے مذہب میں نہیں ہے تو آپ ہمیں حقوق دیں، آپ کوئی ایسے حقوق دیں نا جو ہمارے خواجہ سرا جو ہے بھیک نہ مانگے، وہ نوکری کرے، وہ فنکشن نہ کرے، وہ کہاں جاب کرے، اور جو ہے وہ عزت سے روزی کمائے۔ ٹھیک ہے، آپ نے عزت بھی ان سے چھین لیا، الٹا جو ہے ان کو جو ہے راہ کے روڈ پہ کھڑا کر دیا، گھروں میں محفوظ نہیں ہے خواجہ سرا اس ٹائم، اور سب کے ذہن میں ایک چیز فٹ ہو گیا کہ ان کا تو جو ہے وہ جو بل تھا، وہ جو قانون تھا، وہ تو ان کا ختم ہو گیا اور ان کا تو کوئی اب وجود ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اسلام کے بارے میں دیکھیں تو بات بہت دور جاتی ہے، لیکن وہاں تو جانور کو بھی حقوق ملا ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، وہاں جانور کو بھی حقوق ملے، اور ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اور اس معاشرے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے تو میں کہتی ہوں وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے آج ہم جو ہے چاروں صوبوں سے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسے جو ہے ہمارے جو فیصلہ سنایا گیا اس پہ جو ہے خواجہ سرا بہت ہی زیادہ ڈر و خوف کا سامنا ہے خواجہ سراؤں کو، اور میں یہ کہوں گی کہ سب کو پتہ ہے اور سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ میڈیا پہ بار بار آ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، پچھلے 2 سالوں سے یا 1.5 سال سے وہاں خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور خواجہ سرا کیسے جی رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اسی وجہ سے ہوا، جب ہمارا قانون پاس ہوا تو خواجہ سراؤں کی حوصلہ افزائی ہو گئی، اور ہر خواجہ سرا یہی کہتا تھا کہ چلو ابھی ہم عزت سے جو ہے کوئی روزگار کریں گے اور عزت سے ہم اپنی زندگی جو ہے بسر کریں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے ہم پسا ہوا طبقے، اور انہوں نے اور ایسا پسوا دیا کہ خواجہ سرا جو ہے وہ ان کا اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، کہ جو قانون ہمارے لیے بنا تھا اس پہ تو کام نہیں ہوا۔ ابھی تو خواجہ سرا گھروں سے نکلے تھے اپنے حق کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ جو ہے شریعت عدالت کورٹ نے جو فیصلہ سنایا تو خواجہ سرا واپس چلے گئے، اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ ایک انسان، مطلب یہ ہے کہ آپ عزت کی روزی مت کماؤ، آپ یہی جو ہے بیگنگ کرو، سیکس ورکر کرو، اور آپ لوگوں کا جو ہے فنکشنز کرو، آپ لوگوں کا یہی کاروبار ہے، آپ لوگ یہی کاروبار کرو۔ شکریہ۔ میرا نام آرزو خان ہے اور میں گورنمنٹ امپلائی ہوں خیبر پختونخوا میں، ٹرانسجینڈر، اور آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا ابو جو ہے وہ ایک مولوی ہے اور ایک امامتی کرتا ہے مسجد میں، لیکن میں شارٹ کٹ میں بات یہ بتاؤں کہ اگر ہمیں اپنے گھروں میں ایکسیپٹ کیے جاتے تو کیا آج یہ کمیونٹی بنتی، آج یہ نوبت آتی کہ جو جماعت اسلامیہ کے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر آواز اٹھائی، ہمارے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ یقین مانیں کہ میں اپنی عزت بنانے کے لیے معاشرے میں
8,500 روپے سیلری پہ میری جاب لگی ہوئی تھی چپڑاسی کے پوسٹ میں، پی اے کے پوسٹ میں، اور ابھی میں ٹیلیفون آپریٹر ہوں 5 اسکیل میں، جو کہ میں کے ساتھ میونسپل کارپوریشن میں جاب کرتی ہوں. لیکن جب سے یہ شریف کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے اس دن سے لے کے ابھی تک جو بھی آدمی میں ہمارے 2 سیٹ مختص ہوئے دے میں ان میں نہیں جا سکتے. لوگ مجھے چھیڑتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مجھ سے شادی کرو گے، کیا آپ عورت ہیں، کیا آپ مرد ہیں، جب آپ کی جو ہوگی تھی آپ کی میڈیکل ہوا تھا، آپ یہ کریں آپ وہ کریں. میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دفعہ کہ جماعت کے بعد لگا ہوا ہے، کوئی فنکشن نہیں کر سکتا. اس ٹائم فنکشن خیر خطبات کے اندر بند ہو چکے ہیں جب سے شریعت کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. شریعت کورٹ نے جب سے فیصلہ سنایا ہے جنڈر ٹیکس کارڈ کے اوپر جتنے ہمارے ایکٹیویٹی تھے، جتنے ہمارے پروسیس شروع تھے، جیسے انکم سپورٹ میں وظیفہ ملنے لگا تھا ہماری پاکستان کو، جو اوریج ہیں، جو بیمار ہیں، جو لاچار ہیں، کبھی جماعت اسلامیہ کے علماء کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ لوگ پہ کیا بیت رہی ہے، آپ لوگ کس طرح زندگی سے گزر رہے ہیں. لیکن وہ وظیفہ ہم پہ بند ہو چکا صرف فیصلے پہ. اور ان 50 روپے میں جو ہم اتنی محنت کر کے اسٹرگل کر کے 2018 سے لے کر ابھی تک وہ اسٹرگل کر کے وہ ابھی رزلٹ آئی تو انہوں نے وہ رنگ اور وہ محنت اور وہ ملاز ہمارے منہ سے ہی چھین لیا اور ہمارا حق ہی ہم سے چھین لیا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ایک غلط طریقے سے ہوا ہے، وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، اور اگر نہیں تو ہر پلیٹ فارم میں ہماری کمیونٹی کی طرف سے اسی طرح کی جنگ لڑتی رہے گی اور اسی ٹائم تک یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے جب تک ہمیں اپنے حقوق، حقائق، تعلیم، روزگار، وراثت، ووٹ کا حق، NIC کا حق یہ نہ ملے تو اس تک ہم یہ لڑتے رہیں گے. تھینک یو.